حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہونٹوں کا تذکرہ کرتے ہوئے بہقی اور ابن عساکر نے اس بات کو روایت کیا ہے کہ اللہ نے جتنے بھی بندے اس کائنات کے اندر پیدا فرمائے ہیں، جتنی بھی مخلوق ہے، سب سے سونے اور پیارے ہونٹ اگر کسی ہستی کے ہیں تو وہ میرے حضور کے ہونٹ ہیں۔ یعنی حضور علیہ السلام کو رب ذوالجلال نے اتنے سونے ہونٹ عطا کیے ہیں، اور حضور جب منہ کھولتے ہیں تو پھر بھی خوبصورت لگتے ہیں، اور حضور جب منہ بند کرتے ہیں تو پھر بھی سونے لگتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کوئی بندہ منہ کھولتا ہے تو اس کے ہونٹوں کا وہ حسن نہیں رہتا، منہ بند کرتا ہے تو اس کا حسن و جمال ظاہر ہوتا ہے۔ تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام منہ کھولیں پھر بھی گل قدس کی پتیاں ہیں، منہ بند کریں تو پھر بھی میرے مصطفیٰ کریم کے لبہائے مبارک گل قدس کی پتیاں ہیں۔ اس لیے پیر میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا تھا نا، لبا سرخ اکھاں کہ لال یمن چٹے دھند موتی دیاں ہیں لڑیاں۔ اور میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے ارشاد فرمایا، پتلی پتلی گلیں قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو اتنے سونے ہونٹ اللہ رب العزت نے عطا فرمائے، اور حضور علیہ السلام کے ہونٹوں کے اوپر ہمیشہ تبسم رہتا تھا۔ حضور کسی کے ساتھ ملاقات کرتے، لوگوں کے ساتھ ملتے جلتے، حضور علیہ السلام کے چہرے کے اوپر کوئی بال نہیں ہوتے تھے، بلکہ مسکراہٹ ہوتی، تبسم فرما رہے ہوتے۔ اور جب میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام تنہائی میں ہوتے تو ہیبت الہی طاری ہو جاتی۔ ایک صحابی کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور کبھی ہنستے نہیں تھے، یعنی حضور علیہ السلام جیسے آج ہم کھل کے ہنستے ہیں، ہمارے دانت بھی نظر آنے لگ جاتے ہیں، تو حضور ایسے ہنسا نہیں کرتے تھے، بلکہ حضور ہمیشہ تبسم فرمایا کرتے تھے، مسکراتے تھے، اور فرماتے ہم نے حضور علیہ السلام سے زیادہ مسکرانے والا کسی کو دیکھا ہی نہیں ہے، بلکہ لوگ آتے اور حضور علیہ السلام کو مسکراتے ہوئے دیکھ کے اپنے غم بھی بھول جایا کرتے تھے۔ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ ہمارا بھی کوئی غم ہے، بلکہ حضور کو مسکراتا ہوا دیکھ کر ان کو اپنے غموں کی بھی کوئی پرواہ نہ رہتی۔ اعلیٰ حضرت بولے، جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہر وقت تبسم فرمایا کرتے تھے، اور کبھی کبھی حضور علیہ السلام ہنسے بھی ہیں، اور وہ خاص موقع ہیں کہ جس کے اوپر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہنسے، اور اس کی بھی ایک حد ہے، یعنی بہت زیادہ آپ نہیں ہنسے، بالکل ایک حد کے اندر رہ کر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہنسے بھی ہیں۔ آئیں اس کے اوپر ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں اس آخری شخص کو بھی جانتا ہوں کہ جو جہنم سے نکل کے سب سے آخر جنت میں جائے گا۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام اس بندے کو بھی جانتے ہیں کہ جو سب سے آخر میں جہنم سے نکل کر جنت کے اندر جائے گا۔ تو جب وہ بندہ، اللہ رب العزت، بڑی قابل غور بات ہے، بڑی مزیدار بات ہے، تو جب وہ بندہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچے گا تو رب فرمائے گا کہ اے میرے بندے مانگ کیا مانگتا ہے، اے میرے بندے آج مانگ لے کیا مانگتا ہے۔ وہ بڑی تمنا کرے گا، یا اللہ مجھے یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے۔ تو خالق کائنات ارشاد فرمائے گا، تو نے جو مانگا میں نے وہ بھی دے دیا ہے، میں نے تجھے سب کچھ دے دیا، اور جتنی کائنات ہے میں نے اس سے 10 گنا زیادہ تمہیں اور عطا کر دیا ہے۔ اب دیکھیں یار، آج اس دنیا کے اندر کسی کو کوئی پلاٹ مل جائے تو وہ خوشی سے سما جاتا ہے، اس کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی ہے، لیکن جو سب سے آخر جنت میں جائے گا اس کی پراپرٹی کتنی ہے، اس کی جائیداد کتنی ہے کہ جتنی یہ کائنات ہے اس سے 10 گنا بڑھ کے اللہ رب العزت اس کو عطا فرماتا ہے۔ تو وہ خالق کائنات کی بارگاہ میں عرض کرے گا، یا میرے پروردگار تو میرا مالک ہے، تو میرا رب العالمین ہے، تو میرا پروردگار ہے، یا اللہ یہ کیسا ماجرا ہے۔ رب فرماتا ہے، میرے بندے آج مانگ لے جو کچھ مانگ سکتا ہے، اور پھر خالق کائنات اس کو 10 گنا اس کائنات سے بھی زیادہ عطا فرمائے گا۔ بندہ حیرت زدہ ہو جائے گا، یا اللہ ماجرا کیا ہے۔ تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے غلاموں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ جب حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے یہ بیان کیا تو حضور علیہ السلام مسکرائے، اتنا مسکرائے کہ حضور علیہ السلام کی داڑھیں بھی نظر آنے لگ گئی۔ خالق کائنات کے رحمت اور اس کے فضل کے اوپر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہنس رہے ہیں، کیونکہ یہ رب اور اس بندے کا معاملہ ہے
ہے کہ رب دیکھے نا اپنے بندے کے اوپر کتنا غفور الرحیم ہے، کتنا رحیم ہے کہ وہ سب سے آخر جنت میں جا رہا ہے، لیکن خالق کائنات اس کو پراپرٹی کتنی دے رہا ہے کہ اس دنیا سے 10 گنا بڑھا کر اللہ رب العزت نے اس کے نام کر دی۔ اب میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جب یہ حدیث مبارکہ بیان کی، حضور ہنسے، اتنا ہنسے کہ آپ کی داڑھیں بھی نظر آنے لگ گئی، اور حضور محدث اعظم پاکستان محدث فیصل آبادی مولانا سردار احمد چشتی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ جب بھی یہ حدیث مبارکہ پڑھایا کرتے تو اپنے شاگردوں سے فرمایا کرتے تھے، اے یارو ہنسو، کیونکہ یہاں پہ ہنسنا بھی میرے مصطفیٰ کریم کی سنت مبارکہ ہے۔ یہ حدیث مبارکہ بیان کرتے، آپ ہنسا کرتے اور شاگردوں سے بھی فرماتے کہ تم بھی ہنسو یار، کیونکہ یہاں پہ ہنسنا میرے مصطفیٰ کریم کی سنت مبارکہ ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ خالق کائنات اور اس بندے کا معاملہ ہے کہ رب اپنے بندے کے اوپر کتنا غفور الرحیم ہے، کتنا اس کے اوپر رحم فرمانے والا ہے، کتنا اس کے اوپر مہربان ہے کہ اس کو سزا تو ملی جہنم کے اندر جانے کی، لیکن جب وہ سب سے آخر جنت میں جا رہا ہے تو خالق کائنات نے اس دنیا سے 10 گنا بڑھا کر اس کو انعام عطا کر دیا ہے۔ تو حضرات محترم، حضور علیہ السلام کی مسکراہٹ، ہنسنے اور حضور علیہ السلام کے ہونٹوں کا تذکرہ چھڑا ہے، تو آئیں ایک اور حدیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ ہمارے دل بھی ہنسنے لگ جائیں، ہمیں بھی اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کرنے کا موقع مل جائے۔ حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ جب حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا تو جن لوگوں نے حضور علیہ السلام کو قبر انور کے اندر اتارا، مجھے بھی یہ شرف اللہ رب العزت نے عطا کیا کہ میں نے بھی حضور علیہ السلام کو قبر انور کے اندر، لحد کے اندر اتارا ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں نے کفن مبارک کی تنیاں کھولی نا تو میں نے حضور علیہ السلام کے ہونٹوں کی طرف غور کیا تو وہ جنبش میں تھے، وہ حرکت کر رہے تھے۔ تو آپ فرماتے ہیں میرے دل کے اندر خیال آیا، یار سنو تو صحیح حضور کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے کانوں کو حضور علیہ السلام کے منہ کے قریب کیا، حضور علیہ السلام کے لبہائے مبارک کے ساتھ لگایا، تو حضور پتہ کیا ارشاد فرما رہے تھے؟ حضور ارشاد فرما رہے تھے، اللہم اغفر لامتی، اے اللہ میری امت کی بخشش فرما دے۔ اب حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اسی وقت جو لوگ ارد گرد کھڑے تھے میں نے ان لوگوں کو بھی بتا دیا کہ حضور یہ بات، یہ دعا فرما رہے ہیں، تو ان لوگوں نے بھی تعجب کیا، امت کی بخشش کے اوپر تعجب کرتے ہوئے وہ بھی کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ یار ساری زندگی پتھریلے پتھروں کے اوپر پیشانی رکھ کر حضور علیہ السلام نے امت کو یاد فرمایا ہے، تو آج جب لحد کے اندر جا رہے ہیں، اپنی آخری آرامگاہ کی طرف جا رہے ہیں، تو وہاں بھی امت کا خیال لے کے جا رہے ہیں، وہاں بھی میرا اور آپ کا خیال ہے کہ یا اللہ میری امت کی بخشش فرما دے۔ تو حضرات محترم، اتنا غفور الرحیم نبی، اتنا رؤوف الرحیم نبی، اتنا مہربان نبی خالق کائنات نے ہمیں عطا کیا ہے، تو اگر ہم اسی نبی کے بارے میں کہیں کہ معاذ اللہ میرے نبی کو علم غیب نہیں ہے، معاذ اللہ میرے حضور کچھ نہیں جانتے ہیں، تو پھر ہمارے لیے ڈوب کر مر جانے کا مقام ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے نہ اس کائنات کے اندر ہمیں بلایا، نہ قبر کے اندر جا کے ہمیں بلایا، اور نہ ہی جب سفر معراج پہ گئے وہاں پہ بھی حضور علیہ السلام نے اپنی امت کو ہی یاد رکھا ہے۔ تو امت کا بھی یہ پھر حق بنتا ہے کہ جو شانیں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہیں، ان شانوں کے مطابق ہی حضور علیہ السلام کی تعریف و ثنا بیان کی جائے، حضور علیہ السلام کی شانیں بیان کی جائیں، کیونکہ حضور علیہ السلام کی شانیں بڑھانے والی کوئی ذات اور نہیں ہے بلکہ خود خالق کائنات کی ذات ہے۔